شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، اگر آپ میں سے کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ 1000 پریشانیاں ہیں تو ان 1000 پریشانیوں کے توڑ کے لیے صرف ایک وظیفہ التواب، یہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اس میں گرامی ہے التواب، اس کا مفہوم ہے توبہ قبول کرنے والا، تو اس کا ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور آپ سب کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گا۔ چاہے 1000 پریشانی ہو، چاہے 1,00,000 پریشانیاں ہوں، لیکن اس کا باوجود الگ الگ وظائف کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ایک وظیفہ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی یہی علاج ہے۔ کوئی بھی انسان، چاہے مرد ہے، خواتین ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد بھی میرا کام نہیں بنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% آزمایا ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، دنیا میں ہزاروں لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، سب کو فائدہ ہوا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا زیادہ خاص کیوں ہے، اتنا زیادہ اہمیت کا حامل کیوں ہے۔ اس کی وجہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے رب سے مدد طلب کرو، کوئی بھی چیز چاہیے تو اپنے رب سے دعا کرو۔ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے عبادات کا مغز ہے، یعنی ایک انسان سارا دن مزدوری کرے، کام سے فارغ ہونے کے بعد شام کو اپنے مالک سے مزدوری نہ لے تو کیسا رہے گا۔ بالکل اسی طریقے سے لوگ ہزاروں وظائف کرتے ہیں، لمبے لمبے اعمال کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن خصوصاً جو اہمیت کی چیز ہے وہ دعا ہے، وہ اپنے رب سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے، حالانکہ انسان کو چاہیے بہت ہی اچھے انداز میں بار بار اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو وظیفہ ہے التواب یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے ہی دعا کے متعلق۔ اب اگر کوئی انسان تھوڑی سی تعداد کے حساب سے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، ایک جگہ سکون والی جگہ پر، تنہائی والی جگہ پر خلوت میں بیٹھ کر پاک صاف ہو کر اس کا ورد کرے اور اس کے بعد یہ دعا کرے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا کام نہ بنے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خلوص کے ساتھ پڑھنے والا، اچھی نیت کے ساتھ پڑھنے والا، اچھی درد کے ساتھ یہ ورد کرنے والا اور اس کا مسئلہ حل نہ ہو، اس کی پریشانی حل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پریشانیوں سے متعلق بات کرتے ہیں کہ کس کس مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو۔ روزگار کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں چلتا، شادی کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں ہوتے یا رشتے ہونے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی یا ہونے کے بعد مر جاتی ہے، خواتین کے مختلف مسائل، مردوں کے مسائل، چاہے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مقروض ہیں آپ نے بہت بڑی بھاری رقم دینی ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس ورد کو کریں، انشاءاللہ غیب سے انتظام ہوگا۔ گمشدہ چیز کے لیے بھی اس کا ورد کیا جا سکتا ہے، اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا انتظام فرما دیں گے۔ دنیا میں انسان کے ساتھ مختلف قسم کے مسائل لگے رہتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے، کوئی رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، سب سے پہلے اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی نیت کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کی پریشانی کیا ہے۔ آپ نے اپنے مسئلے کا تصور کر کے اس کا ذہن میں خاکہ بنا کر سامنے رکھ کر تنہائی میں مراقبے میں آپ دو زانو ہو کر بیٹھیں، باوضو ہو کر اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، اس کے بعد کم از کم 1000 مرتبہ التواب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا تواب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے کم از کم 1000 مرتبہ، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور پڑھنے کا جو زیادہ وقت بہتر ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہے یا پھر عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہے، ان دو ٹائموں میں آپ ورد کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ دن میں بھی کر سکتے ہیں، 3 دن 7 دن یا 11 دن تک بلا ناغہ اس وظیفے کو اگر کوئی انسان اپنی پریشانی کے لیے، اپنے مسئلے کے لیے پڑھتا ہے اور اچھے طریقے سے دعا کرتا ہے، پڑھائی کو بنا بنا کر یعنی بہت ہی اچھے انداز میں کرتا ہے، تو انشاءاللہ 3 7 یا 11 دن گزرنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، وہ جس مسئلے میں اٹکا ہوا ہے اللہ پاک اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ بہت ہی مجرب المجرب ہے،
اور بزرگوں کے مشاہدات میں سے ہے۔ جس انسان نے بھی آج تک اس کو وظیفے کو پڑھا ہے وہ کامیاب ضرور ہوا ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، جتنا بنا بنا کر اس کا آپ ورد کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ جو انسان یہ وظیفہ کرے اللہ پاک اس کے معاملات میں اس کی مدد فرمائے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے آل والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچے۔ اجازت عام ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔